اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رمضان المبارک کی راتوں کے پہلے پہر میں ادا کی جانے والی نماز تراویح ہے۔ لفظ تراویح ترویحہ کی جمع ہے، جس کا مطلب ہے آرام کرنا۔ ترویحہ دراصل نشست کو کہتے ہیں۔ رمضان کی راتوں میں ہر 4 رکعت نماز کے بعد کچھ دیر آرام کرنے کو ترویحہ کہا جاتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام ہر 4 رکعت نماز کے بعد آرام کیا کرتے تھے، اسی لیے قیام اللیل کو تراویح کہا جاتا ہے۔ دوستو، نماز تراویح ایک نفلی عبادت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو مسلمانوں پر فرض قرار نہیں دیا، مگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قیام اللیل کی یعنی رات میں قیام کرنے کی بڑی ترغیب دلاتے تھے، خاص طور پر ماہ رمضان میں۔ جیسا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کے مطابق ارشاد نبوی ہے، جس نے رمضان کی راتوں میں ایمان کی حالت میں ثواب کی نیت سے قیام کیا تو اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ صرف ماہ رمضان میں بلکہ پورا سال قیام اللیل کا اہتمام کیا کرتے تھے، اور اس کا وقت زیادہ تر رات کا آخری حصہ ہوتا تھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیشہ قیام اللیل میں 11 رکعت نماز ادا کی، نہ اس سے کم نہ ہی اس سے زیادہ۔ جیسا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان میں کس طرح نماز ادا کرتے تھے، تو انہوں نے فرمایا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان اور بغیر رمضان میں 11 رکعت سے زیادہ نہ پڑھتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 4 رکعت ایسی لمبی اور خوبصورت پڑھتے کہ ان کی خوبی اور طویل ہونے کے بارے میں بس کچھ نہ پوچھو۔ پھر 4 رکعت ایسے ہی پڑھتے تھے جن کے حسن اور لمبائی کے بارے میں کچھ نہ پوچھو۔ پھر آپ 3 وتر پڑھتے تھے۔ دوسری روایت میں ہے، ہر 2 رکعت کے بعد سلام پھیرتے اور 1 وتر پڑھتے تھے۔ اس سے پہلی والی حدیث کی وضاحت ہو جاتی ہے کہ 4 رکعت بھی 2 سلام سے پڑھتے اور پھر وتر ادا کرتے تھے۔ بالکل اسی طرح تمام مساجد میں نماز تراویح کا اہتمام کیا جاتا ہے کہ 4 رکعت نماز 2 سلام سے ادا کر کے وقفہ دیا جاتا ہے اور پھر اگلی 4 رکعت ادا کی جاتی ہیں۔ دوستو، نماز تراویح کے مستحب ہونے پر تمام علماء متفق ہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ نماز تراویح سنت موقدہ اور سب سے پہلے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہی اسے قائم کیا اور مسلمانوں کو اس کو ادا کرنے کا حکم بھی دیا ہے۔ نماز تراویح با جماعت ادا کرنا بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت سے ثابت ہے۔ سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ رمضان کے روزے رکھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمارے ساتھ رات میں کوئی قیام نہیں کیا، یہاں تک کہ رمضان کے 7 دن باقی رہ گئے، یعنی ماہ رمضان کی 23 تاریخ آ گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں قیام کرایا، یعنی نماز تراویح با جماعت ادا کرائی۔ وہ نماز اتنی لمبی تھی کہ 1/3 رات گزر گئی۔ جب 24ویں رات آئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز تراویح ادا نہیں کرائی۔ اس کے بعد 25ویں رات کو آپ نے تراویح ادا کرائی، یہاں تک کہ آدھی رات گزر گئی۔ حضرت ابو ذر نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کاش آپ ہمیں باقی رات بھی نماز ادا کرا دیتے۔ تو اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص امام کے فارغ ہونے تک اس کے ساتھ نماز ادا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے پوری رات نماز ادا کرنے کا ثواب لکھ دیتا ہے۔ اس کے بعد 26ویں رات کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قیام نہیں کرایا۔
پھر جب رمضان کی 3 راتیں رہ گئیں یعنی 27ویں شب آئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دوستوں، اقارب، بیویوں اور دوسرے لوگوں کو جمع کیا اور نماز تراویح ادا کرائی۔ وہ نماز اتنی طویل ہو گئی کہ ہمیں فکر ہونے لگی کہ ہماری سحری ہی نہ رہ جائے۔ پھر بقیہ تمام راتوں میں ہمیں قیام نہیں کرایا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی مبارک میں صرف 3 راتوں میں نماز تراویح کی امامت کرائی ہے۔ یہی حدیث حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس طرح بیان کرتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دفعہ رمضان کی آدھی رات کو گھر سے نکلے اور مسجد میں نماز ادا کرنے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کچھ لوگ بھی شامل ہو گئے۔ پھر دوسری رات لوگ پہلے سے زیادہ شامل ہو گئے۔ صبح کو لوگوں نے اس کا تذکرہ باقی سب سے کیا۔ تیسری رات مسجد میں پہلے سے بھی زیادہ لوگ موجود تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد میں تشریف لائے اور نماز ادا کرائی۔ چوتھی رات مسجد میں اتنے زیادہ لوگ جمع ہو گئے کہ تل دھرنے کی جگہ نہ بچی۔ اس رات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد میں تشریف نہیں لائے یہاں تک کہ صبح ہو گئی۔ پھر آپ نماز فجر کے لیے مسجد میں تشریف لائے۔ نماز فجر کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں کی طرف متوجہ ہوئے اور خطبہ پڑھا۔ بلا شبہ تمہاری کیفیت مجھ سے پوشیدہ نہیں تھی، لیکن مجھے خدشہ ہوا کہ کہیں تمہارا شوق دیکھ کر تم پر رات کی نماز یعنی تراویح فرض ہی نہ کر دی جائے اور پھر تم اسے پڑھنے سے عاجز آ جاؤ۔ یعنی صرف فرض ہو جانے کے خدشے کے تحت نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز ادا نہیں کرائی۔ دوستو، قیام اللیل یعنی رات کی نماز تو دراصل تہجد کی نماز ہے، جس کا وقت رات کا آخری حصہ ہے، اور اس کے پڑھنے کی ترغیب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سارا سال دی ہے۔ رات کے آخری حصے میں اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر تشریف لاتا ہے اور پکارا جاتا ہے کہ ہے کوئی بخشش مانگنے والا جسے میں معاف کروں، اور یہی دراصل نماز تراویح ہے۔ یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پھر اس کا رواج نماز عشاء کے ساتھ کیسے پڑ گیا اور اس کی رکعت 20 رکعت کیسے ہو گئی، جیسا کہ ہم آج کل پڑھتے ہیں اور مساجد میں بھی اس کا اسی طرح اہتمام کیا جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو صرف 3 مرتبہ ہی ماہ رمضان میں قیام اللیل یا تراویح کی امامت فرمائی، اور وہ بھی آدھی رات گزرنے کے بعد۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں بھی اس نماز کا اہتمام نہیں کیا گیا۔ ان کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور مبارک میں با جماعت تراویح کی بنیاد رکھی گئی۔ حضرت عبد الرحمن بن عبد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں رمضان کی رات سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ مسجد نبوی میں گیا۔ وہاں لوگوں کو ہم نے مختلف گروہوں میں بٹا دیکھا۔ کوئی شخص اپنی نماز الگ پڑھ رہا ہے اور کہیں چند افراد مل کر ایک شخص کے پیچھے نماز ادا کر رہے ہیں۔ یہ صورتحال دیکھ کر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میرا خیال ہے کہ اگر میں ان سب کو ایک قاری کے پیچھے جمع کر دوں تو زیادہ بہتر ہے۔ پھر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نماز تراویح کی امامت کا حکم دیا۔ پورا رمضان نماز تراویح کی اصل ابتدا یہاں سے ہوئی۔ یہ ایک نیا نظام تھا جو کہ اس سے پہلے رائج نہیں تھا، مگر سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایات ملتی تھیں، اور نماز عشاء کے ساتھ اس نماز کو جوڑ دینے کا مقصد یہ تھا تاکہ تمام لوگ آسانی سے اس کو ادا کر سکیں۔ اب کوئی مزدور ہے، صبح ہوتے ہی اس نے مزدوری شروع کرنی ہے، کوئی کسان ہے، اس نے فجر کے بعد سے ہی کھیتوں میں کام شروع کرنا ہے، کسی نے اسکول، کالج، دفتر جانا ہے، سب کے کام صبح سے ہی شروع ہو جاتے ہیں۔ ہر کسی کے بس کی بات تو نہیں ہے کہ ساری رات قیام کر سکے یا رات کا مکمل آخری حصہ نماز میں گزار سکے، تو اس لیے قیام اللیل کو نماز عشاء کے ساتھ جوڑ دیا گیا، اور حضرت عمر نے ہی
اس کی تعداد 20 رکعت مقرر کر دی تاکہ سب کے لیے سہولت ہو جائے اور بآسانی سب لوگ رات کا کچھ نہ کچھ حصہ تراویح ادا کرنے میں گزار سکیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے تمام خلفائے راشدین کی پیروی کرنے کا حکم دیا ہے۔ اس طرح نماز تراویح جہاں سنت نبوی تھی وہاں سنت خلفائے راشدین بھی قرار پائی۔ دوستو، جیسا کہ میں نے پہلے بھی ذکر کیا ہے، حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطابق امام کے فارغ ہونے تک اس کے پیچھے نماز ادا کرنے سے ہمیں پوری رات عبادت کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ لیکن یہ بات یاد رکھیں کہ آج کل کے حالات کو دیکھتے ہوئے جہاں ساری دنیا کرونا وائرس کی لپیٹ میں ہے، آپ مکمل احتیاط کے ساتھ مسجد میں جائیں، اور اگر آپ کو لگے کہ وہاں بہت زیادہ رش ہے اور بیماری پھیلنے کا ڈر ہے تو واپس آ جائیں اور اپنے گھر کو ہی مسجد بنائیں۔ جماعت اپنے گھر میں کھڑی کریں، اپنے گھر والوں کے ساتھ جتنی بھی صورتیں یاد ہیں خود پڑھیں، اور ہر 4 رکعت نماز کے بعد انہی صورتوں کا ترجمہ اپنے گھر والوں کو سنائیں، چاہے وہ سورہ اخلاص یا سورہ کوثر ہی کیوں نہ ہو۔ خواتین اپنے بچوں کو امامت کرانے کی ترغیب دیں، ان میں شوق پیدا کریں، بے شک امامت کرانے کا تو ثواب ہی بہت زیادہ ہے۔ 4 رکعت بڑے پڑھائیں تو اگلی 4 رکعت بچے پڑھائیں، اور پھر سب مل کر ترجمہ پڑھیں اور مل کر دعا کریں کہ اللہ تعالی ہمارے تمام نیک اعمال کو قبول کرے اور اس وبا کو پوری دنیا سے ختم کر دے، آمین ثم آمین۔ دوستو، آج کی ویڈیو میں بیان کی گئی تمام احادیث صحیح مسلم شریف اور صحیح بخاری شریف سے حاصل کی گئی ہیں۔ آخر میں آپ سب سے میری ایک درخواست ہے، پلیز لوگوں میں آسانیاں بانٹیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی آسانیوں سے بھر دے گا۔ مجھے، میری ٹیم اور ہمارے ماں باپ کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔